اگر لوگوں کی حفاظت، لوگوں کے مالوں کی حفاظت اور لوگوں کی جان کی حفاظت کو ضروری سمجھا جائے تو پھر فلسفہ جہاد کو تسلیم کرنا ضروری ہوگا۔ اگر جہاد جیسے فریضے کو اور فلسفے کو ہم نہیں سمجھیں گے، انکار کریں گے، پھر یہی حال ہوگا جو ہمارا ہو رہا ہے، نہ دشمن کا پتہ نہ دوست کا پتہ، اور ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح مارے جا رہے ہیں کہ کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا علاء الدین نور اللہ مرقدہ دیوبند کی نشانی ہمارے ڈیرہ اسماعیل خان والے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر غصہ رکھا ہے، لیکن یہ غصہ کہاں پہ نکالنا ہے اس کا مقام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا۔ یہ غصہ کافروں پہ نکالنا ہے۔ پھر اس کی مثال دیتے تھے کہ دیکھو جب ہم کمرہ بناتے ہیں، تو کمرہ بنانے کے بعد جب اس کی چھت تیار ہو جاتی ہے، چھت مکمل کرنے کے وقت ہم چھت کے اوپر پرنالہ رکھ دیتے ہیں، اگر بارش آئے تو چھت کا جو پانی ہے وہ نکلتا رہے۔ اگر کوئی مستری چھت بنائے اور چاروں طرف سے چھت کو بند کر دے، کسی قسم کا پرنالہ اس کے اوپر نہ رکھے، تو جو بارش کا پانی ہوگا چھت کے اوپر جمع ہوتا رہے گا۔ ہر غریب کے پاس تو نہیں ہوتے نا کہ وہ RCC بنوا لے، اوپر اینٹ والی چھت بنا رہے، ہر غریب کے پاس تو نہیں ہوتے، کچے لوگ کمرے بنواتے ہیں۔ تو اگر پرنالہ نہ ہو، چاروں طرف سے چھت بند ہو، تو پھر بارش کا پانی کھڑا رہے گا، وہی پانی بارش کا چھت کے اندر سے آئے گا اور چھت کو گرا دے گا۔ اس کا نکلنے کا راستہ پرنالہ رکھا جاتا ہے کہ پرنالے کے ذریعے نکلے۔ تو فرماتے اگر یہی غصہ کافروں پہ نہ نکالا گیا تو پھر یہی غصہ پھر مسلمانوں پہ نکالنا پڑے گا۔ آج ہم کافروں کے ساتھ جہاد کرنے کو بھی معیوب سمجھتے ہیں،